بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ تعالی کے ایک طویل ملفوظ کا باقی ماندہ حصہ پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ لو صاحب، ہم تو دستار بندی ہی کرنے سے ڈر رہے تھے اور اس کے ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی۔ یہاں مولانا نے علل اعلان برسر جلسہ فرما دیا کہ جو چاہے اسی وقت ان کا امتحان لے لے، مگر صاحب ان حضرات کی ہیبت ایسی تھی کہ کسی کی مجال نہ تھی جو ہم سے کوئی سوال کرتا، اور محض اہلیت ہی نہیں بلکہ سب کو یقین تھا کہ جیسا مولانا فرما رہے ہیں ویسے ہی ہوں گے۔ کسی نے امتحان کی در حقیقت کوئی ضرورت ہی نہ سمجھی، اور اس موقع پر بھی ہمیں کوئی سند نہیں دی گئی، بس یہ دستار ہی سند تھی۔ اس کے بعد جب پڑھانے کا وقت آیا تو اول ہی میر زاہد امور عامہ کا سبق میرے ذمے ہوا۔ دوپہر کو مطالعہ جو کیا تو کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ دعا کی کہ اے اللہ، یہاں استاد تو موجود نہیں، اگر یہ مقام حل نہ ہوا تو پڑھاتے وقت بڑی ذلت ہوگی۔ پھر ظہر کی نماز پڑھ کر جو مطالعہ کرنے بیٹھا ہوں تو کتاب بس پانی تھی۔ پھر تو خدا کے فضل سے ایسی طبیعت کھلی کہ اس زمانے میں کانپور میں بڑے بڑے فضلاء موجود تھے اور کئی مدرسے تھے، اور بعض طلباء مشترک بھی تھے، یعنی مختلف اساتذہ کے پاس پڑھتے تھے۔ کسی کو یہ پتہ نہ چلا کہ اس کو کچھ آتا نہیں۔ ہاں، یہ رکاوٹ تو کچھ دن رہی کہ طلباء یہ کہتے تھے کہ یہ بہت کم عمر ہے، اس سے پڑھنے میں عار معلوم ہوتی ہے۔ حضرت کی عمر اس وقت محض 20 برس تھی۔ بس 7-8 طالب علموں کو لے کر بیٹھا رہتا تھا، کوئی عمر کم سمجھ کر مجھ سے پڑھتا ہی نہ تھا۔ پھر جب داڑھی بڑی ہوئی تو طالب علموں کی تعداد بھی بڑھنے لگی، بس پھر طالب علم خوب آنے لگے۔ پھر تو یہ حالت تھی کہ خدا کے فضل اور بزرگوں کی دعا سے جس نے مجھ سے ایک بار بھی پڑھ لیا، پھر کبھی اس نے کسی دوسرے سے پڑھنا پسند نہ کیا۔ ایک سلسلہ گفتگو میں ارشاد فرمایا کہ اولیاء اللہ کی کتابیں ضرور مطالعہ میں رکھنا چاہیے، اس سے بڑا نفع ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کر جو نفع کی چیز ہے وہ کسی زندہ اللہ والے کی صحبت ہے۔ اس میں وہ اثر ہے جس کو فرماتے ہیں گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کے مشکی یا بیری کہ از بوئے دل آویز تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے: ایک روز ایک خوشبودار مٹی ایک حمام میں ایک پیارے کے ہاتھ سے مجھ کو ملی۔ میں نے اس مٹی سے کہا کہ تو مشک ہے یا عنبر ہے کہ تیری دل بسانے والی خوشبو سے میں مست ہو گیا؟ مٹی نے کہا کہ میں تو ناچیز مٹی ہی تھی، مگر ایک عرصہ تک پھولوں میں رہی ہوں، لہذا ہم نشین خوشبو نے مجھ میں یہ اثر کر دیا، ورنہ تو میں وہی خاک ہوں جو پہلے خاک تھی۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جب تک کسی فن میں مہارت نہ ہو نری کتابیں کام نہیں دے سکتی۔ مثلا نری کتاب دیکھ کر مسہل نہیں لے سکتا، صرف طب کی کتاب دیکھ کر مسئلہ کیسے معلوم کر سکتے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ پہلے استاد سے فن کو حاصل کرے۔ بڑئی کا فن ان علوم کے سامنے کچھ مشکل چیز نہیں، مگر بدوں سیکھے ہوئے بسولہ یعنی ہتھوڑا بھی ہاتھ میں نہیں لے سکتے، اگر لے گا تو اپنے ہی مارے گا۔ تلوار بھی یوں ہی تھوڑا کاٹ دیتی ہے، اس کی مہارت ہاتھ سے ہے، مگر وہ بھی محض دیکھنے سے نہیں آ سکتا، سیکھنے سے آتا ہے۔ بس ہر چیز میں ضرورت ہے استاد کی۔ نری کتاب سے کام لینے کے متعلق ایک واقعہ سن لیجئے۔ ایک شخص یہاں پر تھانہ بھون آئے تھے، میرے پیچھے ظہر کی نماز پڑھی، مگر 2 رکعت پر سلام پھیر دیا۔ بعد نماز میں نے پوچھا تو کہتے ہیں کہ مسافر کے واسطے قصر ہے نا؟ یہ بھی بیچاروں کو خبر نہ تھی کہ مقیم امام کے پیچھے نماز پوری پڑھنی چاہیے۔ ایک میرے دور کے عزیز ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، لیکن 4 سنتوں میں ہمیشہ 2 رکعت بھری پڑھتے اور 2 خالی پڑھتے تھے۔ بتلانے پر کہا کہ مجھ کو معلوم ہی نہ تھا۔ اسی طرح ایک شخص نے مغرب کی نماز 2 رکعت پڑھی، اس لیے کہ مسافر تھے۔
ان کو علم ہی نہیں تھا کہ قصر صرف 4 رکعت والی نماز میں ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک صاحب کے بارے میں یہ تجویز کیا کہ 40 دن کا چلہ خاموشی کا کریں، وہ بہت بولتے ہیں۔ آج کل ان امور کی طرف کسی کو بھی التفات نہیں، مرید تو مرید، پیروں کو بھی خبر نہیں رستے کی۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ اس میں علم کی ضرورت ہے؟ اس پر فرمایا ہاں، علم اور اس کے ساتھ صحبت کی بڑی ضرورت ہے۔ صحبت سے واقفیت بھی ہوتی ہے اور عمل کے ساتھ مناسبت بھی ہوتی ہے۔ اب تو واقفیت ہی نہیں، اس لیے بڑی ضرورت ہے شیخ کی، نیری کتابیں ہی کافی نہیں۔ چنانچہ وکالت کی کتابیں دیکھ کر بھلا کوئی امتحان تو دے دے، وکالت کا کام تو کر لے۔ ادنا پیشہ بھی بدون صحبت کے نہیں آتا۔ خوش نویسی کی کتابیں موجود ہیں، کوئی ان کو دیکھ کر لکھ تو لے۔ الوان نعمت اور خان نعمت، کھانا پکانے کی یہ کتابیں ہیں، اس میں ساری ترکیبیں پکانے کی لکھی ہیں، ان کو دیکھ کر کوئی گلگلہ تو پکا لے۔ تو محض کتابیں دیکھنے سے کام نہیں آتا تا وقتے کہ استاد فن کی صحبت میں نہ رہے۔ بہشتی زیور میں شلجم کا اچار بنانے کی ترکیب میں نے لکھی ہے، لیکن میں نے خود بنایا تو اچھا نہ بنا۔ پھر ایک جگہ کھایا بڑا مزیدار، میں نے پوچھا یہ اچار تو بڑے مزے کا ہے، کس ترکیب سے بنایا ہے؟ کہنے لگے وہی ترکیب ہے جو آپ نے بہشتی زیور میں لکھی ہے۔ تو بات وہی تھی کہ وہ لوگ خود اچار بناتے تھے۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پڑھنے سے زیادہ گننا یعنی سمجھنا چاہیے۔ 2 شخص تھے، ایک تو ہدایہ کے حافظ تھے، پوری ہدایہ کتاب حفظ یاد تھی، اور ایک ہدایہ کے صرف عالم تھے۔ ان عالم صاحب نے ایک مسئلہ بیان کیا اور کہا کہ ہدایہ میں ہے۔ حافظ ہدایہ کو اپنے حفظ پر بھروسہ تھا، کہا ہدایہ میں تو مجھے کہیں بھی نہیں ملا۔ عالم صاحب بولے کہ لاؤ ہدایہ، اور ایک عبارت نکالی جس سے وہ مسئلہ مستنبط ہوتا تھا۔ حافظ ہدایہ رونے لگے اور کہا ہمارا کیا ہوا، حفظ بھی کچھ کام نہ آیا۔ ایک شخص محض پڑھا ہوا ہو اور ایک گنا ہوا یعنی سمجھا ہوا ہو، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ گننا یعنی سمجھنا صحبت سے آتا ہے۔ حق تعالی شانہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔